اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ ولو اطلق له الاذن تصرف بالاسترباح فی کل ما یظن فیہ وصول الربح من غیر ان یتقید بنوع او زمان او مکان۔ بات ہماری جو ہے وہ اس حوالے سے چل رہی تھی کتاب المضاربہ میں۔ اس سے پہلے انہوں نے ذکر کیا تھا کہ مالک یعنی جو صاحب مال ہے وہ جو قیود لگائے مال دیتے وقت، جس زمانے میں بیچنے کی قید لگائے یا خریدنے کی، یا جس سے بیچنے خریدنے کی قید لگائے، ٹھیک ہے، یا جتنے میں بیچنے خریدنے کی قید لگائے، ان تمام شروط کے اوپر عمل کرنا عامل کے لیے واجب ہے۔ یہ تو صاحب مال اور عامل سمجھے تھے ہم، ہے نا۔ صاحب مال جو پیسے دے رہا ہے اور جو پیسے لے کر کام کرے گا اس کو عامل کہتے ہیں، ہے نا۔ تو مالک جو صاحب مال جو قیود لگائے، ہم نے اس سے پہلے ہی پڑھا تھا کہ ان قیود کے اوپر زمان و مکان اور نو وغیرہ کی طرف تجارت وغیرہ کہا کہ یہ اس چیز کا بزنس کرنا تو عامل کے لیے بھی ہے کہ اسی چیز کا بزنس کرے۔ اس سے پہلے پڑھا تھا جی ہے نا۔ جیسے آپ نے کہا تھا کہ ہوٹل میں لگانے کے لیے کہ یہ نو، ٹھیک ہے۔ اب اس کا ایک دوسرا رخ، اسی سکے کا ایک دوسرا رخ وہ کیا، وہ یہ کہ اگر عامل پیسے دیتے وقت کیا ہے اجازت کو مطلق چھوڑ دے، ٹھیک ہے، ہاں، یعنی اس کو کوئی قید کوئی شرط نہیں لگا رہا ہے، ہاں بس یعنی وہ پیسے دے رہا ہے، کہا کہ تم ہمیں جو ہے وہ فائدہ لا کر دو، ہاں جہاں چاہو جا کے لگاؤ، ہاں۔ تو اس صورت میں کیا کرنا ہے، تو اس صورت میں عامل کو جہاں بھی دکھے کہ ہاں یہاں سے فائدہ ہو سکتا ہے، البتہ حرام کام کو چھوڑ کر، ہے نا، اس میں وہ جا کر اپنے حساب سے پیسے کو لگا سکتا ہے، جس زمانے میں چاہے، جس مکان پہ چاہے، جس تجارت میں چاہے، ہر اس میں پیسے وہ لگا سکتا ہے، بات انشاءاللہ۔ کسی طرح کے یعنی تجارت کی نوعیت یا زمان و مکان کی قید اس میں نہیں آئے گی، بات انشاءاللہ جی مطلب۔ اس طریقے سے ایک اور بات وہ یہ کہ جو صاحب مال ہے جب وہ مالک ہے اپنے پیسے کا، ہے نا، تو جن چیزوں کی ولایت اس کو حاصل ہے، سمجھ رہے ہیں، انہی چیزوں کی ولایت جو ہے وہ عامل کو بھی حاصل ہو جائے گی پیسے لینے کے بعد۔ مثلا کیا ہے، مثلا جیسے کہ اگر فرض کر لیجئے کہ کپڑا وغیرہ اس نے دیا، کپڑے وغیرہ کا بزنس کرنا ہے، تو اگر وہ کپڑے وغیرہ کا بزنس صاحب مال کرتا تو کیا کرتا ہے نا، جو کپڑے کی دکان وغیرہ کھولتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، وہ کپڑے جب کوئی آتا ہے خریدنے کے لیے گراہک وغیرہ، ہے نا، مشتری، تو اس کو کیا کرتے ہیں، کپڑا اس کے سامنے کھول کے دکھایا جاتا ہے، اور انشاءاللہ پھر اس کو لپیٹ لیا جاتا ہے، پھر اس کو حفاظت سے رکھا جاتا ہے، بات انشاءاللہ۔ اگر مطلب مال بہت زیادہ جملہ لے کر آئے ہیں، ہے نا، تو اس کے لیے کیا ہے، عامل وغیرہ یعنی وہ حمال رکھے جاتے ہیں کہ وہ اٹھا کر لے کر آتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں، ٹھیک ہے، کہ جو مالک کے لیے اگر مالک اس کے وہ یہ سب کرتا تو یہ سب اخراجات کرتا کہ نہیں کرتا، یہ سارے تصرفات کرتا کہ نہیں کرتا، کہہ رہے ہیں عامل بھی یہ سارے تصرفات کو انجام دے گا، اور اس کے عوض میں کوئی پیسے نہیں لے گا۔ عامل یہ نہیں کہے گا کہ میں نے تو اتنے کپڑے دن بھر میں جو ہے اتنے خریدنے والوں کو دکھایا ہے کھول کے، اس کی ہمیں اجرت چاہیے۔ یہ کہہ رہے کہ یہ سب چیزیں کیا ہیں، اگر کوئی کپڑے کا بزنس کرے گا تو یہ ان کے لوازمات میں سے، یہ تو آپ کو کرنا ہی ہوگا، سمجھ رہے ہیں، تو اس کا عامل الگ سے پیسہ نہیں لے سکتا، بتا دیں انشاءاللہ۔ ہاں، رہی بات یہ کہ بھاری سامان اٹھانا وغیرہ، حمال وغیرہ کے، ہاں یہ سب کا پیسہ وہ لے سکتا ہے، چونکہ مطلب عرف میں یہی ہوتا ہے کہ جب مال وغیرہ اس تو اس کے لیے ٹیکسی کرایہ ہو یا پھر اٹھانے والے کا کرایہ ہو، یہ سب جو کیا ہے لیا جاتا ہے، تو اس وقت میں وہ پیسے اس کو لے سکتا ہے۔ کہنے کا مقصد کیا ہے، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جن چیزوں میں مالک کو ولایت حاصل ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس میں اس کو بھی ولایت حاصل ہوگی، بات انشاءاللہ، اور جس چیز میں مالک کو ولایت نہیں ہے اس میں کوئی ولایت حاصل نہیں۔ اس کے بعد ایک اور مسئلہ ذکر کر رہے ہیں، وہ یہ کہ اگر عامل جو ہے وہ بزنس کے حوالے سے، عمل کے حوالے سے اگر وہ سفر کرتا ہے، بات انشاءاللہ، تو وہ اپنے تمام سفر کے اخراجات وغیرہ کو، ہے نا، کھانے پینا یہ ساری چیزیں جو عام طور سے عرف میں جتنا وہ چلتا ہے، بات انشاءاللہ، وہ سب کا سب کس سے لے گا، اصل مال سے لے لے گا، کون، عامل، ٹھیک ہے، یعنی وہ اپنی جیب سے خرچ نہیں کرے گا، لیکن ہاں اس میں اس چیز کا خیال رکھے گا کہ اس میں مختصداً رہے گا، یعنی کیا مطلب، یعنی درمیانی صورت کو اختیار کرے گا، نہ بہت زیادہ خرچ کرے گا۔ خود جانا ہوتا ہے مثلا کربلا، ہاں، تو اپنے پیسے سے تو کیا وغیرہ سے جاتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اب صاحب مال نے پیسے دیے ہیں تو اس کے لیے ٹیکسی کر کے جائے، تو پھر ٹیکسی کرایہ نہیں لے سکتا، اور انشاءاللہ ہاں خود جاتا ہے تو مثلا نارمل جبہ پہنے چلا جاتا ہے، اب عامل کے صاحب مال کے کام کس سے جا رہا ہے تو اس کے لیے کیا ہے، مثلا نیا جوڑا نیا سوٹ بوٹ خرید کے لے کے جا رہا ہے،
تو اس صورت میں پیسے اسے اس کو نہیں ملیں گے. کہنے کا مقصد کیا ہے کہ مختصر عرف میں جو اخراجات ہوتے ہیں وہ اخراجات اس کو کھانے پینے کے ہوں یا پہننے وغیرہ کے وہ سب دیے جائیں گے ان شاء اللہ. اگر وہ کچھ کم کر رہا ہے یعنی کیا مطلب جا رہا ہے اور 2-3 ٹائم کی جگہ ایک ہی ٹائم کھانا کھا رہا ہے, یہ مسئلہ ہے نہیں ہے. اگر وہ مثال کے طور پر اب آپ نے کہا کہ مطلب صاحب اصل مال سے پیسہ لے گا نا, اگر وہ کچھ اسراف کر رہا ہے یعنی کیا مطلب جیسا کہ بھی بتایا کہ نارمل طالب علم کے لیے کہ وہ تیز آ جا سکتا ہے, اس کوئی نشان کی خلاف ورزی کچھ نہیں ہے, مگر وہ ٹیکسی سے جا رہا ہے تو کہ جو اسراف کر رہا ہے تو جو ایکسٹرا خرچہ ہے وہ کیا ہے اصل مال سے نہیں لے گا بلکہ اس کا ایکسٹرا خرچہ خود دے گا ان شاء اللہ اپنی جیب سے. اچھا اسی کے برعکس 3 ٹائم کا کھانا, ایک ناشتہ اور دن اور رات کا کھانا, وہ کیا کر رہا ہے پیسہ بچانے کے لیے 1 ٹائم کا بس کھانا کھا رہا ہے تاکہ 2 ٹائم کا جو خرچ ہے اس کو اپنے جیب میں لے لے. ایسا کر سکتا ہے تو کہہ رہا ہے اگر وہ انقط ہو رہا ہے یعنی اور اگر وہ کیا کنجوسی کرتا ہے, اگر وہ یعنی کم خرچ کرتا ہے اپنے پر ستم کر کے مشقت برداشت کر کے تاکہ اس کے پیسے میں اپنے جیب میں رکھ لوں, تو ایسا نہیں کر سکتا, اس کو نہیں دیا جائے گا اس کا پیسہ. کہنے بس جتنا خرچ کیا اتنا ہی پیسہ دے. بات جانا بہرحال اس کے علاوہ جو باتیں ہیں وہ انشاءاللہ پڑھتے عبارت میں حل کرتے ہیں تاکہ جلدی زیادہ سے زیادہ پڑھ سکیں. کوئی سخت باتیں نہیں ہیں انشاءاللہ, آسان باتیں ہیں, لکھیے گا, بہت مشکل نہیں ہے. کہہ رہے ولو اطلق له بات, اسے مطلب اس سے پہلے اگر اس کو جوڑنے کے لیے کہہ سکتے ہیں کہ اس سے پہلے اس بات کو ذکر کیا ہے کہ اگر صاحب مال پیسے دیتے وقت جو قید لگائے, جو شرط لگائے ہے نا, زمان و مکان کے حوالے سے, نوع تجارت کے حوالے سے اس پر عمل کرنا عامل کے لیے واجب تھا. اب اسی کا دوسرا رخ یہ ہے کہ ولو اطلق له, اگر صاحب مال پیسہ دے اور اس کے لیے کیا ہے اذن کو مطلق چھوڑ دے کہ میں تمہیں کوئی مت, بس تمہیں جو کرنا ہے کرو, ہمیں جو ہے فائدے سے مطلب ہے, جو فائدہ ہوگا اس کا اتنا % تم کو دوں گا, باقی میں رکھوں گا. اب اس نے مطلق چھوڑ دیا, کوئی قید وغیرہ نہیں لگائی کہاں کرنا ہے بزنس کون سا کرنا ہے, تو کیا تصرف بالاسترباح, تو اس کو حق حاصل ہے, وہ جہاں بھی چاہے, جہاں بھی اس کو یہ لگے کہ یہاں سے فائدہ ہو سکتا ہے, پروفٹ ہو سکتا ہے, وہ اس میں تصرف کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, یعنی تصرفہ بالاسترباح, باب استفعال سے طلب فائدہ, ہاں طلب رزق کے لیے, تو طلب رزق کے لیے وہ کیا کرے گا تصرف کرے گا جہاں پہ بھی اس کو لگے کہ یہاں فائدہ ہو سکتا ہے. فی کل ما یظن فی حصول الرزق, ہر وہ مکان کے جہاں پر اس کو, ہر وہ زمان, ہر وہ مکان, ہر وہ تجارت جس میں لگے کہ اس میں سے فائدہ ہو سکتا ہے مجھے, اس میں کیا کر سکتا ہے تصرف کر سکتا ہے, پیسے خرچ کر سکتا ہے. من غیر ان یقید بنوع او زمان او مکان, اس کو زمان و مکان یا نوع تجارت سے کوئی قید نہیں لگائی جا سکتی. بہت ان شاء اللہ, چونکہ مالک نے ہی کوئی قید نہیں لگائی جاتی. اب آئیے وہ جو بات تھی کپڑے وغیرہ کے حوالے سے, وَيَتَوَلَّى أَيْضًا بِالْإِطْلَاقِ مَا يَتَوَلَّاهُ الْمَالِكُ فِي التِّجَارَةِ بِنَفْسِهِ عَنْ عَرْضِ الْقِمَاشِ عَلَى الْمُشْتَرِي. ہاں کہہ رہے کہ اب دیکھیے, اب چونکہ مالک نے تو قید نہیں لگائی ہے کوئی, جب مالک نے پیسے تو یہ نہیں کہا کہ اگر تم کپڑے کا بزنس کرو گے تو تم کپڑا کھول نہیں سکتے, اس نے کوئی قید ہی نہیں لگائی, اس نے کہا کہ بس فائدہ ہمیں چاہیے. تو اب اس نے کیا کیا, تو جو اگر تجارت کرتے وقت جو حق مالک کو حاصل ہوتا ہے وہی حق جو کیا ہے عامل کو بھی حاصل ہو جائے گا. ٹھیک ہے, وہ یتولی ایضاً, اور یہ تولی کرے گا, یعنی کیا مطلب, یعنی اس کو ولایت حاصل ہوگی اسی اطلاق کے ذریعے سے, چونکہ وہ اس نے مالک نے قید نہیں لگائی ہے کہ ما یتولی المالک فی التجارہ, تجارت میں جو حق مالک کو حاصل ہے وہی حق اس کو بھی حاصل ہو جائے, وہی ولایت اس کو بھی حاصل ہوگی. کیا مطلب, یعنی فی التجارت بنفس ہی, یعنی اگر مالک بنفس ہی تجارت کرتا تو جو حقوق اس کو حاصل ہوتے وہی ولایت اس کو بھی حاصل ہوں گے. کون سے, مثلا ان عرض القماش المشتری, اگر کپڑے کا بزنس ہے تو مشتری کے لیے کپڑے کو عرض کرنا, بیان کرنا, دکھانا, ٹھیک ہے, کھول کے اس طریقے سے. وہ نشرہ, کپڑے کا اس کے سامنے بیان دکھانا, ٹھیک ہے, اس کو کھولنا, نشر کرنا کپڑے کا, ٹھیک ہے, بتائیے ہوئی, یا پھر اس کو جو کیا ہے موڑ لینا, ٹھیک ہے. وہ احراز ہو یعنی حفظ ہو, یعنی کپڑے کی حفاظت کرنا. وہ بیع ہو, وہ قبض ثمن ہے, اس کو بیچنا, اس کا ثمن, اس کی قیمت کو لے لینا. یہ ساری چیزیں کیا ہیں, اگر وہ مالک رہتا تو وہ بھی یہ سب کام کرتا, تو یہ بھی کیا کرے گا, یہ سب کام کرے گا. ٹھیک ہے, ولا اجرت له علی مثل ذلک, اور ان سب کام کرنے پر اس کی کوئی اجرت نہیں ملے گی. اور ان شاء اللہ چونکہ مالک کرتا تو وہ بھی مالک یہ سب کام کرتا ہے. کیوں, حمل اطلاق علی المتعارف, کیونکہ اس اطلاق قول مالک کو مالک نے مطلق چھوڑا ہے, تو اس مطلق کو ہم حمل کریں گے اس کے اوپر, متعارف کے اوپر, کہ عرف میں یہی ہوتا ہے کہ جو کپڑے کا بزنس کرتا ہے, ٹھیک ہے, اس کا کام ہی یہی کہ یہ سب کام کرے, اور اس کے عوض میں کوئی پیسے ویسے اس کو نہیں ملتے.
ہاں رہی بات یہ کہ وَلَهُ الْإِسْتِئْجَارُ عَلَى مَاجَرَةِ الْعَادَةُ بِهِ كَالدَّلَالَةِ، ٹھیک ہے، كَالدَّلَالَةِ وَوَزْنِ الْأَمْتِعَةِ الثَّقِيلَةِ الَّتِي لَمْ تَجْرِ عَادَتُهُ بِمُبَاشَرَةِ مِثْلِهَا۔ ہاں رہی بات یہ کہ ہم نے کہا کہ یہاں پر اجرت نہیں لے سکتا، لیکن کچھ مقام ایسے کہ جہاں پہ اجرت لے سکتا ہے، جہاں پہ جیسے کیا مثال کے طور پر ایسا اگر کوئی کام کرے، ٹھیک ہے، کہ جس میں اجرت لینی ہوتی ہے، مثال طور پر کیا ہے، اگر وہ اپنے لیے سامان وغیرہ بزنس وغیرہ کے غرض سے اس کو دلالی کی ضرورت ہے، کوئی اگر دلال یعنی کیا مطلب کوئی ایسا شخص کے جو مثلا اس میں دکاندار میں اور خریدنے والوں میں کیا ہے رابطہ کرا سکے، ہے نا، پارٹی وغیرہ وہ ڈھونڈ کے لاتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس صورت میں تو اب وہ کیا ہے، وہ دلال جو ہے وہ پیسے لیتا ہے، تو اس کی اجرت کیا ہے، وہ اصل مال سے لے سکتا ہے۔ دیکھیں وَلَهُ الْإِسْتِئْجَارُ، اور اس کے لیے کیا ہے استئجار یعنی اجیر رکھ لینا جائز ہے، عَلَى مَاجَرَةِ الْعَادَةِ، کس بات کے اوپر، اس بات کے اوپر یعنی کسی کو اجیر بنانا جائز ہے کہ جس کے لیے عادتاً لوگ کیا ہے اجیر بناتے ہیں، جیسے کیا ہے کدلالہ، جیسے کیا ہے اگر کسی کو یعنی وہی بروکر وغیرہ رکھنا ہو، ٹھیک ہے، دلال رکھنا ہو، تو اس کے لیے کیا اس کو اجیر رکھتے ہیں لوگ، تو اس کو اجیر رکھے گا اور اس کا پیسہ دے گا۔ وَوَزْنُ الْأَمْتِعَةِ الثَّقِيلَةِ، اور اگر بھاری سامان ہے تو خود لوگ عام طور سے اس میں لوگ خود نہیں اٹھاتے ہیں، اربانہ وغیرہ کر لیتے ہیں، ٹیکسی کر لیتے ہیں نا، تو یہ بھی کیا ہے کر لے گا، الَّتِي لَمْ تَجْرِ عَادَتُهُ بِمُبَاشَرَةِ مِثْلِهَا، کہ جس کے حوالے سے کیا ہے عادتاً ایسا نہیں ہوتا ہے کہ اس میں مباشرتاً ان امور کو انجام دیا جائے، بلکہ کیا اس کے لیے دوسرے سے ہی کام کرایا جاتا ہے، بھاری سامان ہے، حمال وغیرہ ہوتے ہیں، کولی وغیرہ، ان سے اٹھوایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، مثلها مثل الامتیاز، واضح انشاءاللہ، نہیں جس بھاری سامان میں عام طور سے لوگ اسے خود نہیں اٹھاتے ہیں تو وہ بھی خود نہیں اٹھائے گا بھائی، بلکہ وہ بھی وہ کرے گا، مطلب ہاں اربانہ وغیرہ کر لے اور اس کا پیسہ جو ہے اس کو دیا جائے گا۔ ختم ہو گئی بات۔ اب آئیے وَيُنْفَقُ فِي السَّفَرِ كَمَالُ نَفْقَتِهِ مِنْ أَصْلِ الْمَالِ، ٹھیک ہے، ہاں يُنْفَقُ نہیں وَيَنْفِقُ، ہاں وَيَنْفِقُ فِي السَّفَرِ كَمَالُ نَفْقَتِهِ مِنْ أَصْلِ الْمَالِ، اور عامل جو ہے وہ اگر بزنس وغیرہ کے حوالے سے، تجارت کے حوالے سے سفر کر رہا ہے، ٹھیک ہے، تو سفر کے جو اخراجات ہیں، سفر کا جو نفقہ ہے، وہ مکمل پورا خرچہ جو ہے کیا ہے وہ اصل مال سے نکالے گا۔ اچھا یہاں پہ نفقہ سے کیا مراد ہے؟ والمراد بالنفقہ ما يحتاج فیہ الیہ من معقول وملبوس ومشروب ومرکوب وآلات ذالک، ٹھیک ہے، یہاں پہ سفر سے مراد کیا ہے، نفقے سے مراد کیا ہے، ہر وہ چیز کی جس کا وہ محتاج ہوگا سفر میں، کھانا پینا، ہے نا، پہننا، آپ کو کیا ہے، ہاں سواری، ٹھیک ہے، اور تجارت کے جو سامان وغیرہ، وہ سب سامان وغیرہ جو استعمال ہوگا، وہ اجرت المسکن ہے، اور جہاں پہ جا کر ہوٹل وغیرہ میں رک رہا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کی بھی اجرت اسی سے نکالے گا، اور انشاءاللہ۔ لیکن ہاں اس میں وَيُرَاعَ فِيهَا مَا يَلِيقُ بِهِ عَادَةً مُقْتَصِدًا، ٹھیک ہے، لیکن اس میں اس بات کی رعایت کی جائے گی کہ عام طور سے، ٹھیک ہے، درمیانی راستہ اختیار کیا جائے گا کہ اس میں نہ بہت زیادہ ہائی کوالٹی کے ہوٹل میں رہے گا اور نہ بہت لو کوالٹی کے، بلکہ عادتاً جس میں لوگ رہتے ہیں تو اسی میں رہ لے گا، اور انشاءاللہ جو کھاتے ہیں وہی کھائے گا عادتاً لوگ، ہے نا۔ فَإِنْ أَسْرَفَ حُسِبَ عَلَيْهِ، ٹھیک ہے، اگر وہ اسراف سے کام لے، 5 اسٹار ہوٹل میں رک رہا ہے، بڑھیا کھانا کھا رہا ہے، تو اس وقت اس کے جو خرچے وغیرہ ہیں وہ کیا ہے، حسب علیہ، اس کے خلاف جو کیا ہے حساب کیا جائے گا، کیا مطلب ہے، یعنی وہ خود اپنی جیب سے دے گا۔ وَإِنْ قَطَرَ، ٹھیک ہے، اور اگر وہ وَإِنْ قَطَرَ، اور اگر وہ قطر یعنی کیا، یعنی وہ تنگی سے کام لے، خرچ وغیرہ نہ کرے، ٹھیک ہے، تو لم یحسب علیہ، تو اگر اور اس کی نیت کیا ہو کہ جو پیسے بچے گے وہ اپنے رکھ لوں گا میں، ہے نا، تو اس کو اس کا حساب نہیں دیا جائے گا۔ مطلب عادتاً اس کی عادت میں ہے کہ وہ اچھے ہوٹل میں رکتا تھا، تو پھر کیا کرے، تو اس میں رکے نہیں، عادتاً اس کی ہوٹل کی بات نہیں ہے، عام طور سے یہ ہے کہ عادتاً جو اس طرح کا کام کرتے ہیں لوگ، مطلب اس کی عادت یہ تھا کہ جب اس کام سے پہلے اچھے ہوٹل میں اس کی رکنے کی عادت تھی، اب وہ اس کے ساتھ کام کرتا ہے، معیار یہ نہیں، معیار متعارف رکھا ہے، عرف کو رکھا ہے، عرف کو رکھا ہے مثلا اس کا ہمیشہ جب بھی خود بھی جاتا ہے، اگر عرف اس کو کبھی نہیں سمجھتا ہے تو پھر کوئی مشکل نہیں ہے۔ اچھا ہاں سنیے بات واضح انشاءاللہ۔ وَإِذَا عَادَ مِنَ السَّفَرِ فَمَا بَقِيَ مِنْ أَعْيَانِهَا وَلَوْ مِنَ الزَّادِ يَجِبُ رَدُّهُ إِلَى التِّجَارَةِ، ٹھیک ہے، ہاں کہہ رہے کہ اب جب سفر پہ گیا، سفر سے واپس پلٹے گا تو جو سامان سفر بچا ہوا ہے،
ہے نا, کھانے پینے کا سامان, کپڑا پہننے, سب کچھ کیا کرے گا, چاہے وہ زاد میں سے ہی کیوں نہ ہو, زاد سفر ہی کیوں نہ تھا وہ, کیا اس کو کیا کرے, یجب رد لا تجارت, اس کو چاہیے کہ وہ تجارت کی طرف واپس پلٹا دے. واضح ہے نا. ہاں. او ترکہ الا ان یسافر ان کان مما یعود الیہ قبل فسادی, یا پھر یہ کہ اگر وہ سامان ایسا ہے کہ جو فاسد نہیں ہونے والا, خراب نہیں ہونے والا ہے, ٹھیک ہے, اور وہ دوبارہ پھر اس سفر پہ پلٹنے والا ہے تجارت کی غرض سے, تو اس کو کیا کرے گا, اس کو اسی حال پہ چھوڑ دے گا, پلٹائے گا نہیں, یہاں تک کہ دوبارہ جب سفر پہ کرے تو اس کو دوبارہ لے کے چلا جائے سفر. ان شاء اللہ جی. اور ترکہ الا ان یسافر ان کان مما یعود الیہ قبل فسادی, جیسے ہم نے سنا ایرانی روٹیاں جو ہیں وہ جلدی خراب نہیں ہوتی ہیں, وہ مہینوں مہینوں تک رکھتے رہتے ہیں, واپس کرے گا, ٹھیک ہے. ہاں, تو اس کو واپس کرنے کی ضرورت نہیں ہے دوبارہ جب, دیکھیے یہ بات واضح ہوئی. اور ترک ہو, یا پھر یہ کہ اس کو ہاں اس سامان کو کیا کرے گا, اسی حال میں چھوڑ دے گا. الا یسافر ان, اگر یہاں تک کہ وہ دوبارہ پھر سفر پہ جائے, کب, انکان ابھی میعود الی سفر, اگر وہ ان لوگوں میں سے کہ جو دوبارہ سفر کرے گا, یعنی کیا مطلب, یعنی کہ کوئی ایسا بزنس ہے کہ ہر 2 دن 3 دن پہ اس کو جانا ہی پڑتا ہے, تو پھر 2-3 دن بعد جب جانا ہے تو پھر کیوں واپس کرے, اسی مال کو پھر سے دوبارہ لے کے جا سکتا ہے قبل فساد ہوتا ہے, جب تک وہ فاسد نہ ہو. لیکن اگر اس بات کا خطرہ ہے کہ اگر اس کو رکھے گا 2-3 تو خراب ہو جائے گا, پھر اس کو اب تجارت سے پلٹ دینا ہوگا اور اس کو ہاں رکھے گا. اب سنیے, تو بات کیا تھی, بات یہ تھی کہ اگر کوئی شخص ہے نا, یعنی جو عامل ہے, اگر عامل تجارت کی غرض سے سفر پر جا رہا ہے تو جو نفقۂ سفر ہے وہ کیا ہے, اصل مال سے لے لے گا, ہے نا. اب آئیے, یہ صاحب مال جو مالک تھا وہ بہت چالاک تھا, اس نے کہا کہ میں آپ سے مضاربے کا تو کرتا ہوں, لیکن اس شرط پہ کہ نفقہ جو ہے وہ آپ کو سفر کا میرے اصل مال سے نہیں لیں گے, ٹھیک ہے. اس نے شرط رکھ دی جب وقت ہو رہا تھا کبھی, تو کیا یہ شرط صحیح ہے, تو کہہ رہے ہیں لازمہ. تو اس صورت میں اگر اس نے قبول کر لیا ہے عامل نے تو ٹھیک ہے, لازم ہے وہ شرط. پھر اب وہ سفر پر جا کر تو اپنے جیب سے خرچ کرے گا, بس مال سے ملے گا. دیکھیں, ولو شرط عدم النفقہ, شرط میں ہوا کہ پلٹے گی مالک کی طرف. ولو شرط صاحب المال, اگر صاحب مال نے شرط رکھ دی عدم النفقہ, کہ نفقہ نہیں دوں گا میں, ٹھیک ہے, مضاربہ کرنا ہے کرو ورنہ نہ کرو, اس نے قبول کر لیا کہ ٹھیک ہے کر لو, تو کیا ہے لازم, تو یہ شرط جو کیا ہے لازم ہو جائے گی, اس پر عمل کرنا ضروری ہے. ولو اذن له بعده فهو تبرع محض. اب سنیے, گیا وہ تجارت پہ, سفر پہ, تو سفر تجارت پہ گیا اور کر کے آیا تو بڑا فائدہ لے کر آیا. خوشی کے مارے اس نے کیا کیا, پہلے جو منع کر رکھا تھا کہ میں نفقہ نہیں دوں گا, اس نے خوشی کے مارے کہ بھائی بڑا فائدہ ہو گیا, کہا کہ چلو میں اب راضی ہوں, تم چاہو تو جو اخراجات سفر ہیں وہ سب مال سے لے سکتے ہو, ٹھیک ہے. تو یہ کیا ہے, یہ تبرع ہوگا اس کی طرف سے, سمجھ لیجیے اس کو فری میں, یعنی کیا ہو گیا, یعنی ایک بونس ہو جائے گا. بات ان شاء اللہ جی. ولو اذن له, اگر ازنا میں ہوا کس پلٹے کی مال صاحب مال کی طرف, لہو کے ہم لہو میں ہا کس پلٹے کی طرف, عامل کی طرف. ولو اذن صاحب المال للعامل بعده بعد السفر فهو تبرع محض. فالاذن, تو یہ جو اذن ہے, یعنی اذن جو ہے وہ, ہاں یہ کیا ہے, یہ اجازت کیا ہوگی, یہ تبرع محض کہلائے گی, ٹھیک ہے. ولو شرطها فهو تاکید. اب آئیے, اگر اس نے شرط رکھ دیا کہ پہلی ایک صورت کیا تھی, دیکھیے ایک 3 صورتیں ہیں. ایک تو شرعاً اگر ہے, اگر اس نے ذکر کیا یا نہ کیا تو خرچ کرے گا, تو شرع نے آپ کو اجازت دی ہے کہ نفقہ سفر جو کہ آپ اس سے لے سکتے ہیں اصل مال سے, ٹھیک ہے. دوسری صورت کیا تھی کہ عقد کرتے وقت اس نے کیا کہا, شرط لگا دی کہ آپ اس میں سے مال نہیں لے سکتے, ٹھیک ہے. تیسری صورت کیا ہے, اگر پروفٹ ہو گیا اس سے تبرع بحث کرنا, نہیں وہ تو ہو گیا, اسی سے نکلا ہوا تھا. تیسری فرع یہ ہے کہ جب عقد ہو رہا تھا تو اس وقت صاحب مال نے یہ شرط رکھی کہ اس شرط پہ مضاربہ ہوگا کہ جب تم سفر وغیرہ پہ جاؤ گے تو اصل مال سے کیا لوگے, پیسے لے لو گے, اخراج نفع وغیرہ. تو کہہ رہے کہ یہ تو خود شریعت نے اجازت دی ہے, تو اس کا شرط لگانا کیا ہے, یہ تاکید کہلائے گا اس اجازت کی کہ جو شریعت نے دے رکھی ہے. اور ان شاء اللہ یہ کوئی نئی چیز جو ہے وہ نہیں. دیکھیں ولو شرطاً ہوا, ہاں اس طریقے سے پڑھیں, ولو شرطاً ہوا کسی پلٹے صاحب مال کی طرف, ولو شرط صاحب المال, ہاں کسی پلٹے نفقہ کی طرف, ولو شرط صاحب المال النفقہ فهو تاکید. ہاں فشرط وجود النفقہ, ہاں کیا ہے یہ, تاکید من صاحب المال. ٹھیک ہے ان شاء اللہ, کیونکہ شریعت نے آپ کو پہلے ہی اجازت دے رکھی, اس لیے یہ تاکید ہے. وَيَشْتَرِطُ حِينَئِذٍ تَعْيِينُهَا. ہاں اب یہ بات ہے کہ تھوڑا سا ایک فرق یہ ہوگا کہ جب یہ شرط رکھ رہا ہے کہ نفقہ آپ میرے سے لے لیجئے گا, یعنی اصل مال سے لے لیجئے گا, تو اس وقت یہ شرط ہے, ضروری ہے کہ جب یہ شرط رکھ رہا ہے تو یہ بھی معین کر دے
ہاں جب وہ شرط رکھ رہا ہے کہ یہ کتنا ہونا چاہیے، کہ کتنا اگر خرچ ہو سفر میں تو اصل مال سے لے لے، ٹھیک ہے، لے اللہ یتجاہل الشرط، تاکہ شرط جو کیا ہے جاہل نہ ہو، یعنی کیا مطلب نہیں، شرط کے حوالے سے معلوم ہو جائے سامنے والے کو کہ ہاں مجھے مثلا نفقہ سفر کے طور پر 50,000 یا 1,00,000 کی اجازت دی گئی ہے، بات ان شاء اللہ جی۔ بخلاف ما ثبت باصل شرع، بخلاف کس کے کہ جو ثابت ہے اصل شرع میں۔ اصل شرع میں کیا ہے؟ اصل شرع میں شریعت نے کہا کہ اگر عامل جا رہا ہے سفر پہ تو جو نفقہ سفر بولے گا، تو یہاں پہ ضرورت نہیں ہے کہ معین ہو، جتنا بھی سفر پہ خرچ کرے گا مختصراً وہ کیا اس سے لے سکتا ہے۔ ان شاء اللہ برخلاف کس کے؟ بخلاف اس کے کہ جب صاحب مال کہہ رہا ہے تو اس وقت اس کو معین کرنا ضروری ہے، بات ان شاء اللہ۔ ولا یعتبر فی ثبوتها حصول ربح، ٹھیک ہے۔ اب آئیے، اب کہہ رہے کہ یہ ثبوت ہے، کس پلٹائیں کس طرف؟ نفقہ کی طرف، کہ یہ جو نفقہ ہے اس نفقہ کے ثبوت کے لیے کیا ہے؟ ربح کا حاصل ہونا شرط نہیں ہے، یعنی کیا مطلب؟ یعنی یہ نہیں کہا جائے گا، ہاں یعنی یہ نہیں کہا جائے گا کہ عامل اسی وقت نفقے کو لے سکتا ہے، نفقہ سفر کو، کہ جب وہ سفر جو سفر تجارت اس نے کی اس سے اس کو فائدہ حاصل ہو، بات ان شاء اللہ۔ یعنی صاحب مال یہ نہیں کہہ کے اپنے دامن کو بچا سکتا ہے کہ یار تم کوئی فائدہ بھی نہیں لائے اور جو کیا ہے نفقہ سفر بھی میرے اس سے لے کے جا رہے ہو، کہا نہیں، یہ شرط نہیں ہے کہ جب فائدہ حاصل ہو تبھی وہ نفقے کو لے سکتا ہے، ہاں بل ینفق ولو من الاصل، بلکہ اس کو خرچ کیا نفقہ دیا جائے گا چاہے وہ اصل مال سے، اسی لیے شرط لگا دی انہوں نے اصل مال سے، ورنہ نفقے سے ہوتا رب سے ہوتا تو کیا ہوتا؟ کبھی رب نہیں ہوتا تو سارا پیسہ اس کی جیب سے جاتا عامل کی، بس انشاءاللہ۔ بل ينفق ولو من الاصل، ٹھیک ہے، ان لم يربح، تو کیا ہے اگر کوئی فائدہ حاصل نہ ہو تو اس پر کیا کیا جائے گا؟ فائدہ اگر حاصل نہیں ہو رہا ہے تو اس کو اصل مال سے اس کا خرچہ دیا جائے گا سفر وغیرہ کا، وإلا، لیکن اگر فائدہ حاصل ہو رہا ہے تو من الربح کانت النفقۃ من الربح، تو پھر فائدہ جو کیا ہے وہ ربح سے اٹھ نکال لے گا، بس انشاءاللہ۔ تو یہ فائدہ ہوا کیا؟ اصل مال کی قید لگانے کا، کہ کیا اگر فائدہ نہ بھی ہو پھر بھی عامل کا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اب آئیے، ومؤونۃ مؤونہ کہتے ہیں خرچ، ٹھیک ہے، ومؤونۃ المرض من فی السفر علی العامل، عامل بیچارہ گیا سفر تجارت پہ اور مریض ہو گیا، ٹھیک ہے، تو اس کا خرچہ کون آئے گا؟ اب علاج وغیرہ میں جو پیسے لگیں گے کیونکہ یہ عامل کے اوپر ہے، یہ صاحب مال کے اوپر نہیں، ٹھیک ہے، ہاں۔ اس طریقے سے وقضا سفر لم یؤذن فیہ وان استحق الحصہ، اس طریقے سے اگر عامل نے کوئی ایسا سفر کیا ہاں کہ جس کی اجازت صاحب مال نے نہیں دی تھی، صاحب مال نے مثلا کہا تھا کہ کربلا ہی جانا، وہ کیا ہے وہ کربلا چھوڑ کے بغداد چلا گیا، تو اب کربلا سے بغداد تک کا جو سفر ہے اس کے جو اخراجات وغیرہ ہے وہ نفقے میں سے نہیں لیے جائیں گے، ٹھیک ہے، بلکہ اس کا وَإِنِ اسْتَحَقَّ الْحِصَّةَ، گرچہ بغداد میں جا کے جو فائدہ وغیرہ ہوگا اس میں سے حصہ ملے گا اس کو، ٹھیک ہے، مگر کیا ہے نہیں، بات انشاءاللہ، یعنی جو سفر غیر معزوم تھا اس سے عامل کو حصہ ملے گا فائدے میں سے، مگر اس کا خرچ وغیرہ عامل کو نہیں ملے گا، بات واضح ہوئی؟ جی جی۔ اب آئیے، یہ جو سفر ہم نے کہا تھا اوپر میں کہ اگر کوئی سفر کر رہا ہے تجارت کے لیے تو اس کو خرچ دیا جائے، نفقہ سفر مکمل دیا جائے گا، اس سفر سے کیا مراد ہے؟ کہ والمراد بالسفر کیا السفر العرفی لا شرعی، یہاں پر آپ یہ نہ سمجھیے السفر سے مراد وہ جو 8 فرسخ ہے شریعت میں، نہیں، سفر شرعی نہیں مراد ہے، بلکہ کیا ہے سفر عرفی مراد ہے، یعنی عرف میں جس کو کہا جائے کہ ہاں اس نے تجارت کے لیے سفر کیا ہے، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یہاں سے مثلاً سورۃ الشرین کے بازار میں جا کے سامان لانا، تو اس کو عام طور سے عرف میں سفر نہیں کہتے ہیں، ہے نہیں، لیکن ہاں یہیں سے اگر کربلا جانا، بغداد جانا، تو یہ کیا ہے اس کو مسافر کا، تو والمراد بالسفر السفر العرفی لا الشرعی وهو مشتمل علی المسافہ، ٹھیک ہے، اور سفر شرعی کسے کہتے ہیں؟ سفر شرعی وہ ہے کہ جو مسافت یعنی جو کیا ہے 45 کلومیٹر، 8 فرسخ ہے، فینفخ وان کان قصیرا، تو اب سے دیکھیے، تو سفر عرفی کا فائدہ کیا ہوگا؟ سفر عرفی سے مراد یہ ہوگا کہ چاہے وہ 45 کلومیٹر سے کم ہی کیوں نہ گیا ہو، 10 کلومیٹر بھی کیوں نہ گیا ہو، اگر عرف عام میں اس کو مسافر کہا جائے گا تو اس کا جو خرچہ وغیرہ ہے وہ اس سے لے لے گا، ٹھیک ہے، وہ انکانہ قصیرا، چاہے وہ چھوٹا ہی سفر کیوں نہ ہو، بہت کم ہی کیوں نہ کیا ہو، لیکن اگر سفر شرعی کی قید لگا دیں تو جب تک 45 کلومیٹر نہ جائے اس وقت اسے مسافر نہیں کہیں گے، اس وقت اسے پیسہ نہیں ملے گا۔
او اتم الصلاۃ الا ان یخرج عن اسم المسافر، ٹھیک ہے، یا پھر یہ کہ وہ وہ ان کانا قصیرا او اتم مسلط، یا پھر جو نماز کو کیا کرتا ہے وہ تمام پڑھتا ہے، چونکہ وہ کثیر السفر ہے، بہت زیادہ سفر کرتا ہے، بات ان شاء اللہ. تو اس سفر شرعی میں انسان کیا کرتا ہے، سفر نماز کو قصر کرتا ہے نہیں، لیکن یہاں پر کیا ہے، نماز کو پوری پڑھنا ہے. الا یخرج عن اسم المسافر، مگر یہ کہ وہ مسافر کے نام سے کیا نکل جائے، ٹھیک ہے. تو اس صورت میں اس کو اب چونکہ وہ مسافر ہی نہیں ہے عرف میں، تو اس پہ کیا ہے، اس کو نفع سفر نہیں دیا جائے گا. بات ان شاء اللہ یہ بات نہیں بات ہے، کیا کریں گے. کہنے کہ فیون یہاں سے والمراد بالسفر السفر العرفی، سفر سے مراد سفر عرفی ہے لا شرعی، ٹھیک ہے. اب آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ سفر عرفی کی سفر شرعی کسے کہتے ہیں. سفر شرعی کیا ہے، وہی 8 فرسخ یعنی 45 کلومیٹر جانا، اور اگر ملفق یعنی ملا جلا سفر ہے جانا اور آنا تو 22 سے نہیں 4 فرسخ جانا 4 فرسخ آنا، یہ تو سفر شرعی ہے. اب سفر شرعی میں کیا ہوتا ہے کہ نماز قصر ہو جاتی ہے نہیں، اور اس کے لیے کم سے کم اگر جانا آنا ہے تو 22 کلومیٹر جانا ہوتا ہے، ٹھیک، 22-23 کلومیٹر، اور اگر صرف جانا ہے تو 45 کلومیٹر ہونا چاہیے، ہے بات ان شاء اللہ. لیکن اگر سفر عرفی کی جہاں تک بات ہے تو سفر عرفی ہو سکتا ہے کہ وہ 10 کلومیٹر میں بھی اگر اس مسافر کھا جائے تو مسافر ہوگا. تو اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ اگر وہ مسافر عرفی کہا جانے لگا تو وہ پھر وہ نفقہ سفر اس سے لے سکتا ہے. یہ میاں تو کہہ رہے ہیں والمراد بالسفر السفر عرفی لا شرعی، سفر سے مراد سفر عرفی ہے، شرعی نہیں ہے. وہ ہوا مشتمل علی المسافہ، اور یہ کیا ہے، یہ سفر شرعی کسے کہتے ہیں کہ جو مسافت شرعیہ پر مشتمل ہو، یعنی 8 فرسخ پہ، ٹھیک ہے. فینفق وان کان قصیرا، تو اس کا مطلب کیا ہے، جب ہم نے سفر عرفی کو معیار رکھا ہے تو اگر وہ سفر کم ہی کیوں نہ ہو، بہت مختصر سا ہی کیوں نہ ہو، اگر عرف اس کو مسافر کہہ رہا ہے تو اس کو نفقہ سفر دیا جائے گا. او اتم الصلاۃ، یا پھر یہ کہ وہ نماز کیا کر رہا ہے، اپنی نماز کو پوری پڑھ رہا ہے، اور انشاءاللہ پھر بھی اس کو نفقہ سفر جو کیا ہے دیا جائے گا، ٹھیک ہے. جیسے وہ اگر کثیر السفر ہے تو کثیر السفر کیا کرتا ہے، نماز پوری پڑھتا ہے کہ نہیں، کثیر السفر جو نماز پوری پڑھتا ہے. الا ان یخرج عن اسم المسافر، مگر یہ کہ عرف میں اسے اس کے اوپر مسافر کا نام جو کیا ہے اطلاق نہ ہوتا ہو، عرف میں اسے مسافر نہ کہا جاتا. تو جب عرف میں اسے مسافر نہ کہا جائے تو پھر اس کو نفقہ سفر بھی نہیں دیا جائے گا. بس انشاءاللہ ہاں. او یزید اما تحتاج تیرے، یا پھر وہ کیا کر رہا ہے، یزیدوں میں ہوا یزید سفر، ٹھیک ہے، کہ سفر کو کیا کر رہا ہے، زیادہ بڑا ہے، ہاں وہ سفر کو کیا کر رہا ہے، وہ ایکسٹرا کر رہا ہے. بات انشاءاللہ عرف میں اگر کسی کو مثال کے طور پر بکرے وغیرہ کے بزنس کو بیچنا وچنا ہے تو عرف کے حوالے سے یہاں سے مثلا اگر نجف میں ہی یہ زیادہ علوۃ الحیدریہ ہے، وہاں پر کیا ہے مطلب وہ تو کوئی حیدریہ سے بھی جائے تو مال وغیرہ لا کے بیچ سکتا ہے نہیں، لیکن اس کے لیے وہ کیا ہے بغداد جا رہا ہے تو عرف میں کہہ رہے ہیں اس کی کیا ضرورت تھی، تو اتنے میں مال یہاں بھی مل جاتا. بات انشاءاللہ تو حیدریہ تک کا سفر تو سفر کہلائے گا، لیکن اس کے بعد کا جو سفر ہے وہ سفر عرف میں نہیں، وہ سفر زیادی کہلائے گا، اضافی سفر ہے، لہٰذا اس کا خرچ جو ہے کیا ہے اصل مال سے اس کو نہیں ملے گا. یہ اور یزید اما تھا جو تجارتیں رہی، یعنی جس سفر کی تجارت کے لیے جس سفر کی ضرورت ہے اس میں اضافہ کر رہا ہے وہ. بات انشاءاللہ تو اس صورت میں اضافی سفر کا خرچہ وغیرہ نفقے میں شامل نہیں ہوگا. فینفق من مالہ الا یصدق البس، تو اسے چاہیے کہ حیدریہ تک کے بات انشاءاللہ تو وہ مسافر ہے عرف میں، ٹھیک ہے، اور اضافی سفر نہیں کر رہا، لہٰذا حیدریہ تک کا کرایہ لے لے گا. حیدریہ سے جو اضافی سفر ہے بغداد تک کا اس کا کرایہ اصل مال سے نہیں. کمال نفقہ ہے نا، یہ یہاں پہ مطلب الگ ہے، مطلب یہ نہیں ہے جو انہوں نے کہا. یہاں پہ مصنف نے قید لگائی اوپر میں جو عبارت انہوں نے کہی تھی، کیا کہا تھا کہ وَيُنْفَقُ فِي السَّفَرِ کمال نفقتہ، تو کہہ رہے کہ یہ جو کمال نفقہ کی قید لگائی ہے یہ کیوں ہے، یہ کہ دراصل یہ بعض فقہا کے قول کی طرف اشارہ ہے، ٹھیک ہے، ان کے قول سے اعتراض کرنا تھا مصنف کو، چونکہ بعض فقہا نے کیا کہا، بہت آسان سی بات ہے، بعض فقہا نے یہ کہا ہے کہ سفر میں عامل کو وہی خرچہ دیا جائے گا کہ
کہ جو خرچہ وطن کے خرچے سے اضافی ہوگا. بعض فقہا نے یہ کہا ہے. کیا کہا؟ مثال طور پر اگر انسان ایک دن اپنے گھر پہ اپنے وطن میں ہوتا ہے تو اپنے کھانے پینے پہ لباس وغیرہ پہ کتنا خرچ کرتا ہے؟ 5 دینار فرض کر لیجیے. ٹھیک ہے. اب وہ سفر پہ گیا تو اس کا کتنا خرچ ہو رہا ہے؟ 8 دینار خرچ ہو رہا ہے مثلا. ٹھیک ہے. تو 3 دیا جائے گا. بعض فقہا نے یہ کہا ہے. چونکہ یعنی کیا مطلب؟ یعنی جو 5 دینار وہ جو یعنی حضر کا خرچہ ہے وہ اس کو نہیں دیا جائے گا. تو مصنف نے یہ کہہ کر کہ وَيُنْفَقُ فِي السَّفَرِ كَمَالَ نَفْقَتِهِ یعنی سفر میں اس کو مکمل خرچہ دیا جائے گا. اس قید سے انہوں نے اشارہ کیا کہ صرف بعض فقہا کے اس قول کی طرف جنہوں نے کہا کہ نہیں نفقے یعنی حضر کے خرچے کو نکال کر جو اضافی خرچہ ہوگا وہ دیا جائے گا عامل کو. تو مصنف کہہ رہے کہ نہیں ایسا نہیں ہے بلکہ اگر کوئی سفر پہ جا رہا ہے تو مکمل خرچہ اس کو دینے. کیا مطلب 8 کا 8 دینار اس کو بطور خرچ دیا جائے گا. تو یہ دونوں بات واضح ہو گئی. جی جی یہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ تو اسے دیکھیں واحترز بکمال نفقہ. مصنف نے احتراز کیا ہے کمال نفقہ کی قید سے عن القدر زائد نفقۃ الحضر کہ کس کے اس جملے سے کہ نہیں اس کو حضر کے نفقے سے جو اضافی قدر ہے جو اضافی مقدار ہے وہ دیا جائے گا. یہ جو بعض فقہا نے کہا اس سے انہوں نے کیا کیا ہے؟ اعتراض کیا. کیا مطلب؟ وہ مصنف کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر سفر پر گیا ہے تو 8 کا 8,000 دن جو مثال میں دی ہم نے اس کو دیا جائے گا. یہ نہیں کہ 5 والا حضر والا نکال کر صرف 3 دیا جائے گا. اس لیے اچھا کیوں؟ اسے کہ فقط قیلا اس لیے کہ بعض فقہا نے کہا ہے کہ انہو کہ ان العامل لا ينفق فیہ لا ينفق فی السفر سوا ہا کے کہاں پلٹائیں گے؟ سوا الزائد عن نفقۃ الحضر. سوائے کس کے؟ سوائے وہ اس کے یعنی عامل کو سفر میں نہیں دیا جائے گا. بعض فقہا کہتے ہیں کہ عامل کو سفر میں نہیں دیا جائے گا مگر اس خرچے کے کہ جو حضر کے خرچے سے اضافی ہوگا. یعنی جیسا کہ بعض فقہا یعنی کیا مطلب؟ مثال کے طور پر وہی 8 دینار خرچ ہو رہا ہے تو 5 دینار حضر والا نکال کے صرف اس کو 3 دینار دیا جائے گا. بات انشاءاللہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ آخری بار تو حل ہے. ونبہ باصل المال علی انہ لا یشترط. ٹھیک